رو دیے جائے تو حسینوں کے گلا کا ہار بن جاتا ہے، اور اگر افراد پر محنت کی جائے تو وہ محدث، مفسر اور زمانہ کے امام بن جاتے ہیں، اور اگر چنگاری کو چھوڑ دیا جائے تو وہ شعلہ بن کر نہ جانے کتنی چیزوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، اور اگر خود بخود اگنے والے جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو وہ خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے، اور اگر دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، اور اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، اور اگر معاشرہ اور سماج کی برائیوں کو نہ روکا جائے تو وہ خدا کا عذاب بن جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرہ میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت خطرناک برائی عورت کا وراثت کے حق سے محروم کرنا ہے۔ میرے دوستو، مذہب اسلام نے دنیا میں انسانوں کے حقوق کی جس قدر رعایت کی ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی شر اور اس کی برائی سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مسلمان کا اکرام کرے۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے اوپر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و سچائی کی تعلیم دی۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق خون بہانے سے منع فرمایا۔ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا مال اس کی اجازت اور خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مذہب اسلام نے والدین کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے اولاد کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے استادوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے شاگردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے مالداروں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے غریبوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے بڑوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے چھوٹوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے مردوں کے حقوق بتائے، مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ قربان جائے مذہب اسلام پر کہ انسان تو انسان جانوروں کا بھی حق بتایا۔ الغرض ان تمام حقوق میں عورت کا حق وراثت بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حق وراثت مذہب اسلام میں عورتوں کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے جس سے ساری دنیا کے دھرم اور مذہب خالی ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو سانپ سے زیادہ زہریلی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ سانپ کے ڈسے کا علاج ممکن ہے مگر عورت کے ڈسے کا علاج ممکن نہیں۔ عورت کو شر اور برائی کی بیٹی کہا جاتا تھا، عورت کو سلامتی کی دشمن کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے، جانوروں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، عرب کا درندہ باپ ولادت کے وقت اپنی ننگی تلوار لے کر گھر کے چوکٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا، اور اگر اسے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو خوشیاں منائی جاتی، اور اگر لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا، اور شرم و حیا کے تمام پردے کو چاک کر کے عورت کے پاس جاتا اور اپنی اس معصوم بچی کو کہ جس نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا ہے، کہ جس نے ابھی دنیا میں نئی آنکھیں کھولی ہے، کہ جس نے ابھی تک اپنی ماں کی گود اور چھاتی سے لگ کر دودھ تک نہیں پیا ہے، عرب کا درندہ باپ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا اور اپنے اس ننگی تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔
میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مذہب اسلام نے ظلم و ستم کے چکی میں پسنے والی عورت کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر عزتوں کا ہار پہنایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ ساری دنیا نفع کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز، اور دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں نے اپنے من